الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع بعیادت المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس ونصر الضعیف وعون المظلوم وافشاء السلام وابرار المقسم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مریض کی عیادت، احکام، آداب اور فضائل کی روشنی میں۔ محترم ناظرین و سامعین، خود غرضی، مفاد پرستی اور مادیت پسندی کے اس دور میں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم وہ منظر پیش کر رہا ہے جسے قرآن مجید اور حدیث رسول کی روشنی میں میدان محشر کے منظر سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک ترقی یافتہ دور ہے، لیکن اس ترقی یافتہ دور میں ہر انسان اپنے من میں مست ہے اور اپنے نظام کار میں مگن، معاشی اور معاشرتی حقوق سے غافل ہے اور اجتماعی زندگی سے کوسوں دور ہے۔ الحمدللہ دین اسلام دین الفت ہے اور دین انسیت ہے۔ دین اسلام نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے وہ زرعی احکام اور اصول بیان کیے ہیں کہ جو ایک فرد کی بھی رہنمائی کرتے ہیں اور افراد سے مل کر ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل دیتے ہیں۔ انہی زرعی احکام اور انہی زرعی مسائل میں سے حدیث رسول کی روشنی میں کسی مریض کی عیادت کے آداب، احکام، فضائل اور مسائل ہیں۔ جو حدیث پاک میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی اور آپ نے سماعت فرمائی، اس حدیث پاک میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کام کرنے کا حکم دیا۔ ان 7 کاموں میں سے سب سے پہلا کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ مریض کی عیادت ہے۔ دوسرے نمبر پر جنازے میں شرکت، تیسرے نمبر پہ کوئی چھینکے تو اسے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، چوتھے نمبر پہ کسی بھی کمزور کی مدد کرنے کا حکم دیا، نمبر 5 کسی مظلوم کی داد رسی اور مدد کا حکم ہے، نمبر 6 سلام کو عام کرنے کا حکم، اور نمبر 7 کوئی بھی آدمی قسم کھا لے تو وہ قسم پوری کرے، اس کا حکم ہے، یا یوں کہا جائے کہ جس نے قسم کھا لی ہے اس کے قسم کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ مدد کی جائے کہ اسے اللہ کے نام کی قسم توڑ کے توہین کا ارتکاب نہ کرنا پڑے۔ لفظ عیادت کا لغوی معنی ہے زیارت کرنا، کسی کو دیکھنا، کسی کے پاس جانا، لیکن اصطلاح اور عرف کے اندر جب عیادت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کسی بھی مریض کی زیارت اور مریض کو دیکھنے کے معنی میں لفظ عیادت استعمال ہوتا ہے۔ عیادت اگرچہ کسی مسلمان کا حق ہے کہ ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے، اس کے پاس جائے، اس کی زیارت کرے، لیکن انسانیت کا تقاضا یہ ہے، اور اسلام چونکہ انسانیت کا علم بردار ہے، اسلامیت اس انسانیت کے درد کا علم بردار ہے،
لہٰذا اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ کا جاننے والا، آپ کا پڑوسی ہو، آپ کا تعلق دار ہو، تو اس کی عیادت کرنا بھی دین اسلام میں اجر و ثواب سے انشاءاللہ العزیز خالی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے اور دل میں یہ نیت کر لیتا ہے کہ میرے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر اگر یہ آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ ابدی سعادتوں کا مستحق ہو جائے گا، اور واقعتاً اس کے اس طرز عمل سے اگر کوئی غیر مسلم اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات سے یقین ہے کہ یہی غیر مسلم کل اس کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو بہرحال عیادت یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو فقہائے کرام نے اور علماء امت نے ویسے تو بہت سارے اقوال علماء کے اور فقہا کے نقل کیے گئے ہیں، لیکن جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی بھی عیادت کرنا اگر اس کا تیماردار، اس کا خیال رکھنے والا کوئی موجود ہے تو دوسرے مسلمانوں پہ سنت ہوگی، اور اگر کسی مسلمان کی تیمارداری کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے تو مسلمانوں پر اس کی عیادت کرنا، اس کا خیال رکھنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام مسلمانوں کو جسم کے ایک جسم سے تشبیہ دیتا ہے کہ جیسے جسم کے کسی ایک حصے کا کوئی مسئلہ ہو تو دوسرے تمام حصوں کا جسم کے اس حصے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا، اس کے دکھ درد اور غم کے اندر شرکت کرنا، یہ ان تمام دوسروں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر ایک مسلمان ایک جسم کا فرد ہے، ایک جسم کا حصہ ہے، اور اس حصے کا خیال رکھنا دوسرے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ویسے کسی مسلمان کی عیادت کرنا تو مستحب ہے، لیکن بعض حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ جہاں ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عیادت کرنا واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور اگر مسلمان اسے نظر انداز کرتے ہیں تو سارے کے سارے مسلمان اس واجب کو ترک کرنے کے گناہ کا ارتکاب کرنے والے تصور کیے جائیں گے اور شمار کیے جائیں گے۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، دین اسلام کی روشنی میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے کی عیادت کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ایک انسان کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے، احساس انسانیت، احساس اسلام، دوسرے مسلمان کو اپنے بدن کا حصہ سمجھتا ہے، اور دوسرے انسان کو بھی انسان کا درجہ جب کوئی آدمی دیتا ہے تو پھر یہ عیادت کرنا، یہ چیزیں اس کے لیے بہت چھوٹی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ ضرور یہ سارے کے سارے کام کرتا ہے اور ان سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر حدیث رسول کی روشنی میں ہم دیکھیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا۔ وہ تھا یہودی، آتا بھی یہودی تھا اور جاتا بھی یہودی کی حیثیت سے تھا، مسلمان نہیں ہوا۔ کچھ دن وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ ایک لڑکا آیا کرتا تھا، وہ نظر نہیں آتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے محبوب، وہ لڑکا بیمار ہے اور شدید بیماری میں مبتلا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور اس یہودی لڑکے کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس لڑکے کے گھر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، اس کا حال چال پوچھا، اسے تسلی دی، اسے دلاسا دیا، اسے حوصلہ دیا۔ تسلی، دلاسے اور حوصلے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا، دین کو پیش کیا، اسلام کو پیش کیا۔ اس نے اپنے والد کی طرف مڑ کے دیکھا تو والد نے اپنے بچے سے کہا کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ کر لو۔ اس لڑکے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ اس کی تھوڑی دیر بعد ہی وہ لڑکا اس دنیا سے چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ہمیں یہ بتایا کہ انسان انسان ہوتا ہے، انسانیت کے دائرہ کار کے اندر اگر دیکھا جائے تو پھر اسلام اور کفر کی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کسی کے ساتھ بلائی کریں، خیر خواہی کریں، وہ انسانیت سے اسلام کے اندر آ جائے گا۔
وہ اسلام کے دائرہ کار میں آ کے ابدی سعادتوں کا مستحق ٹھہرے گا، اور اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کی نجات، آپ کی مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی عیادت کے لیے بھی جاتے تھے، اور جب وہ مرض الوفات میں تھے تو ابو طالب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی عیادت بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں، اور اللہ کے ہاں ایمان کی وجہ سے آپ کی شفاعت کر سکوں اور آپ کی سفارش کر سکوں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ رب العزت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کل قیامت کے دن جب کسی سے حساب و کتاب لے رہے ہوں گے تو اس سے کہیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ تو بیماریوں سے مبرہ، منزہ اور پاک ذات ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت جواب میں ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا اللہ آپ بھوک سے پاک ذات ہیں، آپ تو ساری کائنات کو کھلانے والے ہیں، آپ کب بھوکے تھے میں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا؟ تو وہ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا مجھے اس بھوکے کے پاس پاتا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے فلاں وقت میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ یہ جواب میں کہے گا اللہ آپ کو کب پانی کی ضرورت ہے؟ آپ کو تو پیاس نہیں لگتی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، دھوپ میں اور گرمی کی شدت میں اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو اس پیاسے کو پانی پلاتا تو تو مجھے اس پیاسے کے پاس پاتا، اس پیاسے کو میرے پاس پاتا، گویا کہ تو مجھے پانی پلاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیمار کی عیادت کرنے کو اللہ رب العزت نے اپنی عیادت کرنے سے تشبیہ دی ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، اور جس ثواب سے آج ہم اپنی مصنوعی مصروفیات کی وجہ سے غافل ہیں۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر یہ عیادت کرنے والا جنت کے پھل کھاتا رہتا ہے، جنت کے پھل کھاتا رہتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے حق میں جنت کے ایک باغ کو لکھ دیتے ہیں، جنت کے ایک باغ کا فیصلہ اللہ رب العزت اس کے حق میں کر دیتے ہیں۔ قیمت کیا ادا کی اس نے؟ ایک مسلمان مریض کی عیادت، چند لمحے اپنی زندگی سے نکال کر اس کے پاس یہ بیٹھا، اللہ رب العزت نے اس بیٹھنے کو جنت کا پھل کھانے سے تشبیہ دی، اور اس بیٹھنے کے عوض میں اللہ رب العزت نے جنت کا ایک باغ اس کے نام کر دیا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور جب شام کے وقت یہ کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، اللہ کے 70,000 فرشتے شام سے لے کے صبح تک اس عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ مولا کریم اس عیادت کرنے والے کی مغفرت فرما دے۔ مجھے بتائیے، ایک آدمی ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، ہم اس سے کہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کریں، اور کتنی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کا یہ نیک بندہ میرے لیے دعا کر دے۔ یہ خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ یہ گناہوں سے پاک ہے یا کم گناہوں والا ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے۔ جب یہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور میرے حق میں قبول کریں گے۔ فرشتے تو ہیں ہی گناہوں سے پاک، 1 2 3 4 نہیں، بلکہ 70,000 صبح اور 70,000 شام کو، 1,40,000 فرشتے اگر کسی آدمی کے حق میں یومیہ دعا کریں، آپ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو باقی چھوڑیں گے؟ کبھی نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیجیں گے؟ کبھی نہیں۔ وہ دنیا سے جائے گا تو گناہوں سے پاک ہو کے جائے گا۔ اگر ہمیں پتہ چل
جائے کہ دنیا کے فلاں کونے پہ اتنا کام کرنے پہ اتنے پیسے اور اتنی تنخواہ ملتی ہے، ہم اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ یورپ کے چکر میں سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ اپنے مستقبل کو سنوارنے اور زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں یا تو ایران کے بارڈر پہ مارے جاتے ہیں، یا ترکی کے بارڈر پہ مارے جاتے ہیں، یا یونان کے بارڈر پہ مارے جاتے ہیں، یا جرمنی اور لیبیا کے سمندروں میں مارے جاتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ دنیا کا عارضی نفع، دنیا کے چند پیسے اور پیسوں کی زیادتی، کم محنت، کم کام اور زیادہ عوض، بس اس کے چکر میں لوگ اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ تو ایک عیادت کسی مریض کی کرنا، صبح 70,000، شام کو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت اس عیادت کرنے والے سے کہتے ہیں خوش رہو، خوش رہو، تم نے مریض کی عیادت کی ہے، تم خوش رہو، تمہارا دنیا میں چلنا اچھا ہو، تم دنیا میں بھی خوش رہو، تم آخرت میں بھی خوش رہو، تمہارا دنیا کے اندر چلنا اچھا ہو، اور جنت کا ایک بہت بڑا درجہ تمہیں مل چکا ہے۔ جنت کا درجہ اللہ رب العزت اسے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ تم خوش رہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا دنیا اور آخرت کے اندر خوش رہو، تمہارا دنیا میں بھی چلنا اچھا، تمہارا آخرت میں بھی چلنا اچھا۔ اور عوض ہے کس چیز کا؟ صرف اور صرف ایک مریض کی عیادت کا۔ ایک حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جتنی دیر وہاں پہ بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اسے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ اوپر سے رحمت، دائیں سے رحمت، بائیں سے رحمت، آگے سے رحمت، پیچھے سے رحمت، جو اللہ کی رحمت میں ڈوب جائے، اللہ کی رحمت جسے گھیر لے، اسے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، اسے کبھی کوئی مشقت نہیں ہو سکتی، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ دکھی ہیں، آپ غم زدہ ہیں، تو کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اس کے دکھ بانٹیں، اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے دکھ بانٹنے کی وجہ سے تمہارے دکھوں کا ہمیشہ مداوع کر دے گا۔ مریض کی عیادت کی عادت ڈالیں، اللہ رب العزت بڑے بڑے مرضوں میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما دیں گے۔ آج کی دنیا میں مرض بڑھتے جا رہے ہیں، اس قدر مرض ہیں کہ ایک صاحب بیمار ہوئے، 80 سال کی عمر میں اسپتال میں داخل ہوئے، دل کی تکلیف تھی، ہفتہ وہاں پہ رہے، جب وہاں سے نکلے تو اسپتال والوں نے 8 لاکھ روپے کا بل تھما دیا۔ وہ اس بل کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ جناب کیوں رو رہے ہیں، کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے اللہ نے 80 سال مجھ سے صحت کی قیمت نہیں مانگی، اور دنیا والوں کے پاس میں تھوڑی دیر کے لیے بیمار ہو کے آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ صحت کی قیمت کیا ہے۔ 8 دن کے 8 لاکھ روپے ہیں، اگر میرا اللہ مجھ سے ہر دن کسی طریقے سے لاکھ روپے مانگ لیتا تو میں کہاں سے لاتا؟ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی بقا اور اس نعمت کا تحفظ اس چیز میں ہے کہ ہم دوسرے بیماروں کا خیال کریں، مریض کی عیادت کریں اور مریض کے دکھ کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مرض کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ اب آداب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو سب سے پہلے جا کے اس کے بدن کو چھوتے، یعنی ہاتھ سے اسے تسلی دیتے۔ اس ہاتھ کے اندر اللہ رب العزت نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ مادہ رکھا ہے کہ جب کوئی بڑا آپ کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے، آپ اس کی ٹھنڈک اپنے بدن میں محسوس کرتے ہیں۔ آپ کتنی ہی پریشانی میں کیوں نہ ہو، کوئی آپ کا ہمدرد آئے اور آپ کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے تھپکی دے دے، آدمی اپنے غم بھول جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپہ رحمت، آپ کا دل رحمت، آپ کا بولنا رحمت، آپ کی سانسیں رحمت، آپ کا دیکھنا رحمت، آپ کا چھونا اور ہاتھ رکھنا رحمت۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور جاتے اور سب سے پہلے اپنا ہاتھ رکھتے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو دعا دیتے، اذهب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاؤک شفاء لا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے
لا بأس طہور انشاء اللہ۔ یہ دعائیں دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اچھی اچھی باتیں کیا کرو، اس لیے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر جو بھی بات تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں گے، اچھی ہو تو بھی بری ہو تو بھی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب بھی کسی مریض کے پاس جاؤ تو جا کر اس کے پاس اچھی باتیں کرو، کوئی بھی بری بات یا ایسی بات جس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہو، ہمت ٹوٹتی ہو، ایسی باتیں نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں جب آپ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا ہے، بہت تیز بخار۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے محبوب آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے دو بندوں کو ہوتا ہے، اتنا مجھے اکیلے کو ہوتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جب کسی کو بیمار کرتے ہیں اس بیماری کے عوض میں بھی اسے اجر عطا فرماتے ہیں، مجھے اللہ رب العزت اس بیماری کا دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، اس لیے مجھے بیماری بھی عام انسان سے دگنی لگتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے اس کے گناہ اس بیماری کی وجہ سے ایسے جھڑنے لگتے ہیں، ایسے گرنے لگتے ہیں جیسے کسی درخت کے ساتھ پتے سوکھ جائیں اور سوکھنے کے بعد ہوا چلے، اس ہوا کے چلنے سے جیسے پتے گرتے جاتے ہیں درخت خالی ہو جاتا ہے، ایسے ہی کوئی آدمی اگر بیمار ہو جائے بیماری کے دوران اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے، ایک مسلمان کے لیے تکلیف بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت اس تکلیف پہ اس بیماری پہ بھی اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جائیں تو پہلے اسے دلاسا دیں، یہ ادب ہے، پھر اس کے لیے دعا کریں، دعائے شفا، یہ ادب ہے، پھر اس کے بدن کو چھوئیں، محرم اگر آپ کا محرم ہے یا کوئی مرد ہے تو مرد کے بدن کو چھوئے، کوئی خاتون ہے خاتون کے بدن کو چھوئے، غیر محرم نہیں، اپنے محارم کے بدن کو چھو کر دلاسا اور تسلی دے، اس سے بھی بیماری کا بوجھ اور غم ہلکا ہوتا ہے۔ اور پھر مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ ہم لوگ جاتے ہیں اسپتال میں، ایک دوست بیمار ہے اور دوسرے دوست جا کے اس کے بیڈ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہ بیچارہ اپنی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور یہ لوگ جا کے ایسے اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں کہ گھر کی خواتین باہر انتظار کر رہی ہیں، کمرے کے باہر ہیں اور یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو بہت تھوڑی دیر بیٹھو، اور اس کے لیے حضور نے جملہ جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ العیادۃ فواق الناقہ، کہ عیادت اتنی دیر ہونی چاہیے کہ جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دویا جاتا ہے ایک مرتبہ اور پھر دوسری مرتبہ اتارنے کے لیے دودھ تاکہ اونٹنی نیچے لائے انتظار کیا جاتا ہے اور دوسری دفعہ دودھ نکالا جاتا ہے، ان دو کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو اتنی دیر بیٹھو۔ یعنی حضور کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی دیر بیٹھنا، زیادہ دیر بیٹھنا مریض کی حالت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم کسی کے عیادت کے لیے جائیں اس کے لیے باعث راحت بنے، باعث مصیبت نہ بنے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ بعض ایک روایت کچھ لوگوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، پیٹ کے درد میں مبتلا ہوئے، شدید تکلیف تھی، کچھ لوگ کے عیادت کے لیے بیٹھ گئے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، بالآخر کافی دیر کے بعد جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو حضرت سری سقطی رحمہ اللہ سے کہنے لگے کہ حضرت ہمارے حق میں دعا کر دیں۔ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ نے دعا کیا کہ یا اللہ تو انہیں مریض کی عیادت کا طریقہ سکھا دے، یا اللہ انہیں مریض کی عیادت کا طریقہ آ جائے کہ عیادت کا طریقہ کیا ہے، جا کے کسی کے سر پہ مسلط نہیں ہو جاتے۔ اس لیے جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں تو زیادہ دیر بیٹھ کر اس کے لیے مصیبت کا، تکلیف کا باعث نہ بنے۔ مریض کے معمولات عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں اس کی پسندیدہ چیز بے شک لے کر جائیں،
یا پسندیدہ چیز لے کر نہیں جاتے تو پاس اگر اس کے پڑی ہوئی ہے پسندیدہ چیز اسے کھلائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، عیادت کی، تسلی دی، پھر پوچھا بھائی کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو؟ تو انہوں نے کہا جی گندم کی روٹی کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ جس کے پاس گندم کی روٹی میسر ہو وہ جائے اور اپنے بھائی کے لیے لے کے آئے اور اسے گندم کی روٹی کھلائے۔ اگر ڈاکٹر نے کسی چیز سے منع نہ کیا ہو، مزاج کے خلاف نہ ہو، مزاج کے موافق ہو، بیماری میں بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو، تو اگر کوئی آدمی ایسا مریض ہے جو آپ کے ساتھ میرے ساتھ بے تکلف ہے اور ہمارے کہنے پہ کچھ نہ کچھ کھا لے گا جس سے اس کے بدن میں قوت مدافعت پیدا ہوگی، تو مریض کو اس کے مزاج اور طبیعت کے مطابق چیز کھلانا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اس میں بعض لوگ زبردستی کرتے نہیں کھائیں ہی کھائیں، مریض کی حالت وہ نہیں ہوتی جو آپ کی حالت ہے، اپنی حالت کے اوپر مریض کو قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مریض کے پاس جب جائیں تو دلجوئی کی باتیں کریں، صحت اور امید کی باتیں کریں، زندگی کی باتیں کریں۔ یہ بعض لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا آپ کو یہ تکلیف ہے، اس تکلیف میں تو میرا فلانا دوست کل ہی مر گیا ہے، فلانا دوست پرسوں مر گیا ہے، اس میں تو بچنا ہی مشکل ہے۔ ایسے عیادت کرنے والے سے اللہ پاک ہر مریض کی حفاظت فرمائے۔ یہ عیادت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ اس کے پاس جائیں، قرآن و سنت سے اسے بیماری کے فضائل سنائیں، بیماری سے گناہ معاف ہونے والی حدیثیں سنائیں، اسے امید دلائیں کہ یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے، اس بیماری میں تو ہر بندہ ہی مبتلا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، کل میں آؤں گا آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، پرسوں میں آپ کو یہاں سے اسپتال سے لے کے جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے۔ دل جوئی، تسلی، حوصلہ افزائی یہ مریض کی عیادت کے آداب میں سے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اب یہ مریض یہ چاہتا ہے نا کہ کوئی میرے پاس آئے، بیٹھے، میرے غم کو ہلکا کرے، چند باتیں کرے جس سے میری بیماری پریشانی دور ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ پاک نے بہت مال دیا ہوا تھا، لوگ آتے، ضرورت مند آتے اور ان سے قرض لے کے جاتے تھے۔ یہ بیمار ہو گئے، جب بیمار ہوئے تو دیکھا گھر خالی ہے، کوئی بھی عیادت کے لیے نہیں آ رہا۔ انتظار کیا، اہلیہ محترمہ کو بلایا کہ یہ بتاؤ یہ لوگ کوئی بھی میری عیادت کے لیے نہیں آ رہا، کیا کسی کو پتہ نہیں ہے میں بیمار ہوں؟ تو آپ کو بتایا گیا جناب سب کو پتہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں۔ مدینہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اکثریت ایسی ہے جو ضرورت مندوں کی تھی، انہوں نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ آپ کا سامنا نہیں کر پا رہے، آپ کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا پا رہے، آپ سے نظر ملانے کی سکت نہیں رکھتے کیونکہ انہوں نے آپ کے پیسے دیے ہیں اور بہت ساروں کا تو وقت بھی گزر گیا ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کو بلایا اور اسے کہا جاؤ مدینہ کے بازاروں کے اندر جا کے اعلان کر دو کہ جس نے قیس بن سعد بن عبادہ کا قرضہ دینا ہے میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یہ اعلان ہونا تھا، لوگ ٹوٹ پڑے حضرت قیس کے گھر پہ اور اتنا ازدحام اور رش پڑ گیا کہ روایات کے اندر آتا ہے آپ کے دروازے کی دہلیز ٹوٹنے کے قریب ہو گئی، گھر اندر باہر سے بھر گیا۔ تو بعض عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی آپ کی عیادت کے لیے بھی نہیں آتا، ان عوامل کو بھی دور کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ مریض کی عیادت اتنا بڑا اجر ہے، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا میرے صحابہ بتاؤ آج کے دن جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا حضور میں نے شرکت کی۔ پھر پوچھا بتاؤ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اللہ کے محبوب روزہ بھی میں نے رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کے دن مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت صدیق پھر کھڑے ہوئے کہا مسکین کو کھانا بھی میں نے کھلایا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا آج کے دن مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت صدیق کھڑے ہوئے اور فرمایا ہاں مریض کی عیادت بھی میں نے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایک دن میں یہ کام کر لے، روزہ بھی رکھے، مریض کی عیادت بھی کرے، اسی طریقے سے جنازے کے اندر بھی شرکت کرے اور مسکین اور محتاج کو کھانا بھی کھلائے، تو وہ آدمی جنتی ہے، اس کا جنتی ہونا یقینی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کام اکٹھے کرنے والے کا جنتی ہونا یقینی فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہم نمود و نمائش کے اندر پڑ چکے ہیں۔ ہمارا کسی کی شادی میں شرکت کرنا اس کی خوشی میں اضافے کے لیے جانا نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ اگر نہیں جائیں گے تو ناراض ہوگا، کل میری شادی میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ غلط ہے۔ ہم کسی کے ساتھ مشکل میں تعاون اس لیے کرتے ہیں کہ کل میں مشکل میں ہوں گا، یہ میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ ہم کسی مریض کی عیادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ناراض ہو جائے گا، کل میں بیمار ہو گیا تو میری عیادت کے لیے وہ نہیں آئے گا۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ مریض کی عیادت اس لیے میں کروں گا تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ میں مریض کی عیادت اس لیے کروں گا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ میں مریض کی عیادت اس لیے کروں گا کہ وہ مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، اس کا میرے ذمہ حق ہے، میں اپنا حق ادا کروں گا۔ اگر اس جذبے سے سرشار ہو کر ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اسے عیادت کہا جائے گا۔ کسی جنازے میں شرکت کریں، اسے حقیقت میں شرکت کہا جائے گا۔ کسی کی خوشی کے اندر جائیں، حقیقت میں سے خوشیوں میں اضافہ کہا جائے گا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اغیار کا نہیں، اہل مغرب کا نہیں، دشمنان اسلام کا نہیں، بلکہ اہل اسلام کا، حضور کا اور اصحاب رسول کا مزاج اپنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دینی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔